اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. جو آیات میں نے پڑھی ہیں، آپ جب ایک ترقی یافتہ کنٹری میں رہتے ہیں تو یہاں پر مذہب کی کوئی زیادہ ویلیو، کوئی مذہبی اسٹیٹ نہیں ہے. یہاں سب کو آزادی ہے. یہ ایک پازیٹیو چیز ہے اس کنٹری کی. آپ جو مذہب رکھنا چاہیں آپ کو آزادی دی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے جب انسان کے پاس آپشن ہوتا ہے دو چیزوں کا، ایک مزے کی ہو اور ایک کڑوی ہو، تو آپ کس چیز کو اختیار کرو گے؟ بولو. مزے کی چیز کو. ایک چیز ہے مزے کی، جب میاں بیوی میں سیپریشن ہوتی ہے نا تو بچہ اس کے پاس جاتا ہے، ماں باپ میں اس کو چوز کرتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے جو اس کو زیادہ مزے کرائے. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا. ہم نے دیکھا ہے خاندانوں میں، یعنی لوگوں میں یہ چیز نظر آئی ہے ہمیں کہ بچہ اس کو ترجیح دیتا ہے جس کے بارے میں بچے کو خیال ہو کہ تربیت نہیں، جہاں مجھے مزے زیادہ. نانی کے گھر بچے اکثر شوق سے جاتے ہیں، دادا کے ہاں جاتے ہوئے گھبراتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ بچے ننیال میں لاڈ پیار زیادہ ملتا ہے، ددیال میں تھوڑی سی سختی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ددیال ہے نا اس میں تربیت کا عنصر رکھا ہے. یہاں تو ددیال ننیال سمجھنا بہت مشکل ہے آپ کے لیے، دیسی علاقوں کی بات کر رہا ہوں. خیر، تو جب انسان کے پاس دو چیزوں کا آپشن ہوتا ہے، ایک مزے کی ہو اور ایک کڑوی ہو، تو وہ کس کو پسند کرے گا؟ مزے کی چیز کو. تو آپ کو یہاں پر مذہب بھی ہے آپ کے سامنے، یہاں کی گورنمنٹ نے آپ کو اجازت دے دی ہے. بھائی جس نے مسجد میں جانا ہے جائے، جس نے روزہ رکھنا ہے بولو رکھے، جس خاتون نے پردہ کرنا ہے کرے، جس نے نہیں کرنا ہے نہیں کرے، جس نے شراب پینی ہے پی لے، جس نے نہیں پینی ہے منہ سے بولنے پر بھی کوئی گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگائی ہے، یہ بھی آزادی ہے. جس نے نہیں پینی ہے نہ پیے، سمجھ رہے ہو. جس نے نکاح کرنا ہے کر لے، جس نے زنا کرنا ہے کر لے، بیوی بنا کے رکھنا ہے بنا لے، گرل فرینڈ بنا کے رکھنا ہے بنا لے، وسیم بھائی سے دوستی لگا لے. کیا خیال ہے بھائی؟ گرل فرینڈ کی بھی تکلف کی اب ضرورت نہیں رہی. آپ کو غفار پسند آ رہا ہے، چلو غفار کے ساتھ. کیا خیال ہے؟ جمشید اچھا لگ رہا ہے، آئی لو یو جمشید کو بول دو. یہاں اس طرح کی کوئی پابندی. پاکستان میں تو ابا سے بولو ابو میں آپ کی بہو جمشید کو بنا کے لاؤں گا، ابا بولے گا بیٹا تو کیا دماغ سیٹ ہے. یہاں ابا کو بولنے کی اجازت نہیں. آپ کیس کر دو، میرا ابا مجھے منع کر رہا ہے، میری بیسک رائٹ نہیں دینا، مجھے جمشید پسند ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ محمودہ سے شادی کرو. تو یہاں پر کیا ہے؟ آزادی ہے بھائی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بالکل نہیں. لائف کو انجوائے کرو، مستیاں ہیں لائف، مزے اڑاؤ. ہاں کچھ پابندیاں انہوں نے بھی لگائی ہیں کہ اتنے مزے نہ اڑاؤ کہ دوسروں کے مزوں میں رکاوٹ بننا شروع کر دو. ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرو، اتنی نہ پیو کہ دوسروں کو توڑتے پھوڑتے چلے جاؤ. تو لمٹ، تھوڑا سا ٹیسٹ ویسٹ کا سسٹم بنایا ہوا ہے سب لوگ، ان لوگوں نے. تو یہاں آپ کے پاس آپشن بہت زیادہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بہت زیادہ آپشن ہے. انسان کی نیچر کیا ہے، طبیعت کیا ہے؟ قرآن میں اللہ کہتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کو ہم نے جلد باز پیدا کیا ہے. وہ کہتا ہے جلدی کا جو مزہ ہے وہ لے لو، فیوچر کو مت دیکھو. مستقبل میں کیا ہوگا مت دیکھو. جو سگریٹ پینے والے لوگ ہیں ہر ڈبے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سگریٹ پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، کینسر کا سبب ہے، پھر بھی پوری ڈبیاں پی جاتے ہیں. پھیپھڑے جواب دے جاتے ہیں، لنگس کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، دیکھ رہے ہیں صبح شام. بلکہ کراچی میں کھمبوں پر ڈھانچوں کی تصویریں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، دیکھا ہوگا نا آپ نے. کراچی میں کھمبوں پر ڈھانچوں کی تصویریں کہ اس کے قریب آئے ہو سکتا ہے ایسے ہو جاؤ، یعنی کرنٹ لگے گا اور ایسے نہ ہو جاؤ. پھر بھی لوگ قریب آ رہے ہوتے ہیں، ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں. تو انسان کی طبیعت کیا ہے، عادت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے فوری مزہ جس چیز میں آ رہا ہے بس اس کو حاصل کر لو، بریک نہ لگاؤ. پیغمبروں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دیکھو ہر لذت،
ہر مزے کی چیز ایسی نہیں ہے جسے حاصل کر لیا جائے. کچھ مزے ایسے ہیں جس سے بڑے مزے کرکرے ہو جائیں گے تمہارے. اب دیکھو جو لوگ ڈرگس لیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، وقتی طور پر تو ان کو بہت زیادہ مزہ آتا ہے. ادھر توجہ میری طرف، آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اس کے بعد ان کے مزے خراب ہو جائیں. ان کو ہر تھوڑی دیر میں چرس چاہیے، ہیروئن چاہیے، نشے کی چیز چاہیے. نہیں پیئیں گے کھوپڑی کیا ہوگی؟ آؤٹ ہوگی. جتنا تگڑا مزہ ہوگا نا اتنی ہی کھوپڑی کو زیادہ خراب کرے گا. اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی چرس پی نہیں ہے، لیکن آپ کہیں کو بولے کہ مجھ سے آپ کو بڑا تجربہ ہے، لیکن چرسیوں سے پوچھو اور ہیروئنسیوں سے پوچھو، ہیروئنسی کہے گا کہ جو مزہ ہیروئن میں ہے نا، چرسی نے کبھی وہ مزہ خواب میں بھی بولو نہیں دیکھا ہوگا. کیا خیال ہے؟ یہی کہے گا نا. لیکن ہیروئنسی کی حالت چرسی سے 10 گنا زیادہ خراب. میں نے مرتے ہوئے دیکھے ہیروئنسی، بہت مرد کراچی میں بہت ہوا کرتے تھے ہیروئنسی. پتہ نہیں گئے کہاں وہ، اللہ خیر کرے، کہاں چلے گئے اللہ. تو اتنے مرے ہیں، اتنی سسک کے ان کی موت واقع ہوتی ہے. تو انسان کی عادت کیا ہے؟ جہاں مزہ نظر آئے گا نا اس طرف بھاگتا ہے. پیغمبروں کو اللہ نے میرے بھائی بھیجا ہی اس لیے ہے دنیا میں کہ ہر مزہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے حاصل کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا. دیکھو یہ چیزیں تمہیں سیکولر لوگ نہیں بتائیں گے، یہ چیزیں تمہیں سائنسدان بولو نہیں بتائیں گے، یہ تمہیں فزکس اور کیمسٹری کی کتابوں میں نہیں ملے گی. سوال پیدا ہوتا ہے نا، میرے بیان پہ لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں، امریکہ میں، جاپان میں اتنے بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے سائنٹسٹ وہ خلائی سیارے آسمانوں میں بھیج رہے ہیں، یہ مدرسوں کا پڑا ہوا مولوی وہاں کیا کرنے گیا بھائی؟ ان لیکچرار اتنے بڑے بڑے لوگوں کے مقابلے میں یہ مولانا کیا جاپانیوں کو جا کے سمجھائے گا، یہ مولانا امریکہ میں جا کے سمجھائے گا؟ بھائی صاحب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مولانا کے علاوہ آپ کو کوئی بھی بولو نہیں سمجھائے گا، وہ مولانا ہی کو سمجھائے گا آپ کو. اور یہ مولانا یہودیوں میں بھی ہوتے تھے، عیسائیوں میں بھی ہوتے تھے. جب تک یہود و نصارہ اپنے دین اور مذہب پہ مضبوط تھے، جب تک اوریجنل دین پہ، تحریف شدہ دین پہ نہیں، اوریجنل دین پہ مضبوط تھے، اس وقت زیادہ اچھی حالت میں تھے. جب اپنے اوریجنل دین سے ہٹے ہیں تو ترقی اور مادی اسباب کے باوجود ناکام ہوئے ہیں. اللہ اگر غریب کو خودکشی کرائے نا تو سمجھ میں آتا ہے، مالدار کو خودکشی کرائے تو یہ عبرت ہے. بھائی غریب آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ ٹینشن اور ڈپریشن میں جا رہا ہو، اس کا مطلب بھائی کچھ بھی نہیں ہے. لیکن سب کچھ ہو کے آپ ڈپریشن میں جا رہے ہو، اس کا مطلب کوئی ایسی چیز آپ کے پاس نہیں ہے جس کی ضرورت آپ کو بہت زیادہ ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ سب کچھ ہو کے بھی ٹینشن میں بیٹھا رہے، پریشان بیٹھا رہے، اس کا مطلب کچھ ایسا آپ کے پاس نہیں ہے جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے. آپ نے سب کچھ اکٹھا کر لیا، کچھ رہ گیا آپ سے. اب میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو شیر کو جنگل میں کبھی کھانے کو ملتا ہے، کبھی کھانے کو نہیں ملتا، بھوکا بیٹھا رہتا ہے، کئی ہفتوں بیچارہ پڑا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے ہرن مارکیٹ سے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، بھائی ہرن لفٹ ہی نہیں کرا رہے. کبھی کیا کرتا ہے شکار، شیر کرتا ہے، کوئی اور کھا جاتا ہے اس کو. جنگل میں اس کے لیے ٹینشنیں زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایک لائف گزار کے چلا جاتا ہے. لیکن آپ نے شیر کو اٹھا کے زو میں، چڑیا گھر میں بند کر دیا. آپ نے کہا شیر کے پاس تمام تر سہولتیں جنگل میں میسر ہیں، لیکن لگژری لائف نہیں ہے اس کی لائف لگژری نہیں. وہی 1000 سال پہلے جیسے شیر رہا کرتے تھے اسی طرح بیچارہ چیر پھاڑ کرتا ہے، چیچڑے کھا رہا ہے، کبھی کچھ کھاتا ہے، کچھ لگڑ بگڑ جو ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں، وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو ایسا کرتے ہیں ہم اس کو ایک خوبصورت لائف دیتے ہیں. جیسے آپ کو امریکہ میں ایک بہت ہی خوبصورت گٹر کے ڈھکن لیس لائف آپ کو ملی، صحیح ہے نا؟ اتنی خوبصورت لائف آپ کو یہاں ملی ہوئی ہے. اب میں کیا تعریفیں کروں، آپ خود سمجھدار ہیں، آپ خود دیکھ رہے ہیں.
تو ہم نے کیا کیا, شیر کو اٹھا کے ہم نے زو میں چڑیا گھر میں بند کر دیا. ہم نے کہا یار ہمیں اس پہ بڑا ترس آیا. ہم نے کہا تو مٹی میں سوتا تھا, آج کے بعد تیرے لیے ڈبل بیڈ کا انتظام ہوگا. ٹھیک ہے نا, کیا انتظام ہوگا؟ ڈبل بیڈ کا. ہم نے ڈبل بیڈ کا انتظام, اے سی. یہاں تو فارن ہائٹ چل رہا ہوتا ہے, وہ ایک صاحب نے اپنے گھر میں 75 کیا ہوا تھا, ہمیں نہیں پتا تھا فارن ہائٹ چل رہا ہوتا ہے. ہم نے کہا بھائی ابلنا شروع ہو جائیں گے, اس کو کچھ کم کرو یار. وہ کہہ رہے میں 78 کر رہا ہوں. میں نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے, تو پگھل نہ جائیں کہیں. بعض لوگوں کی ہڈیوں میں روڈ ووڈ پڑی ہوتی ہے, پگھل جائے گی خام ہمیں. تو پھر یہ فارن ہائٹ چل رہا ہے, مائل گاڑی چلا رہے ہیں وہ تو مائلز میں چلا رہے ہیں. ہم تو بہت کنفیوز ہو رہے تھے. تو آپ نے کیا کیا بھائی, اس کو 75 پہ فارن ہائٹ پہ ٹیمپریچر کر دیا شیر کے لیے. پھر آپ نے شیر سے بولا کہ یار تم ہر وقت شکار کرتے ہو اور گوشت موشت اور یہ کچے چیچڑے بیچڑے بھی, تھوڑا سا لائف میں ڈفرینٹ کچھ, تھوڑا سا ڈفرینٹ اسٹائل ہونا چاہیے. کچھ تھوڑا سا لائف میں جو ہے نا چینجنگ آنی چاہیے. ایک ہی طرح کا ہرن کھا کھا کے, کبھی گدھے کھا رہے ہو کبھی زیبرا کھا رہے ہو, کیا ہے. آج ہم تمہیں بہاری کباب بنا کے کھلاتے ہیں, کیا خیال ہے؟ آج ہم تمہیں کیا کرتے ہیں؟ بہاری کباب. اب تکے بنا رہے ہیں آپ شیر کے لیے, کیا بنا رہے ہیں؟ بہاری کباب. اچھا شیر کچھار میں رہتا ہے. اب میں زیادہ نہیں اس موضوع کو بولوں گا, خواتین ناراض ہو جاتی ہیں. شیرنیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اس کی دائیں بائیں, اکیلا شیر بیچ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ تو شیر ہے نا, اس کو تو ہم منع نہیں کر سکتے اتنی شیرنیاں رکھنے سے. کیا خیال ہے, وہ تو جو کر رہا ہے میں بتاؤں گا نا. ایسا نہیں ہوتا کہ یہ شیرنیاں ادھر شیر سے بھی اس کا ریلیشن, اور ادھر جنگل کے دوسرے شیر سے بھی ان کا ریلیشن, اور ادھر جنگل کے اس سے بھی سیٹنگ چل رہی ہے, فون پہ باتیں چل رہی ہیں تیسرے شیر سے. ایسا نہیں ہوتا. شیر باقاعدہ شادی کر کے رہتا ہے, ایک شیر ہوگا اور دائیں بائیں شیرنیوں کا حساب. اور اس جنگل میں دوسرے شیر کی انٹری, جو خاندانی شیر ہوتے ہیں ان کی بات تو پتہ نہیں, شیروں کا سیٹ اپ بھی خراب ہو گیا. تو باقاعدہ ایسے جنگل میں اس طرح ہے. اچھا شیر کیا کرتا ہے, شیر میں کیا ہوتا ہے, یہ بھی چیز سیکھنے کی ہے. شیر کیا کرتا ہے, شکار شیرنی کرتی ہے. ہم نے دیکھا ہے ڈاکومنٹریز میں, شیر جو ہے نا, شیر وہ جب شیرنی کسی مشکل میں پھنس جائے گی تو آئے گا. ہم نے ایک ڈاکومنٹری میں دیکھا کہ اس میں کیا ہے کہ وہ جو ہوتے ہیں نا لکڑ مکڑ, ہائینا کہتے ہیں اس کو, کیا کہتے ہیں ہائینا, تھوڑے عجیب سا گندی شکل کا جانور ہے. تو ہوا یہ کہ شیرنی کو چاروں طرف سے وہ جو لکڑ پکڑتے ہیں, ہم تو اردو میں ہی بولتے ہیں اس کو لکڑ پکڑ, لگتے وہ لکڑ پکڑ گئی, تو وہ انہوں نے گھیر لیا چاروں طرف سے نا. اب شیرنی مقابلہ, تو یہ اوریجنل ڈاکومنٹری ہے, یعنی جو گورے بناتے ہیں نا جا کے جنگلوں میں. تو اب گھیر لیا تو شیرنی ٹینشن میں کہ یار ان سے میں کیسے لڑوں. اب وہ قریب آ رہے ہیں اس کو پہ حملہ کرنے کے لیے. اچھا شیر مستنڈا پڑا ہوا ہے, سو رہا ہے نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیچر کیا ہے شیر کی. شیر جو ہے نا وہ مستنڈا بن کے پڑا ہوا ہے, ایسے آرام سے سو رہا ہے. شیرنی دیکھ رہی ہے کہ بہت اٹھ, دشمن آ رہے ہیں, تیری بیوی کو کھانے کی کوشش کر رہے ہیں اے بھائی, اور تو مستنڈا بن کے پڑا. وہ دہاڑ رہی ہے, چیخ رہی ہے, اور یہ قریب ہوتے جا رہے ہیں. جب زیادہ چیخ و پکار ہوئی نا تو شیر بالکل ٹینشن نہیں لے رہا. شیر ہے نا ریلیکس. آر یو ریلیکسنگ, وہ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ایک صاحب گئے نا, بندہ لیٹا ہوا تھا دریا کے کنارے, آر یو ریلیکسنگ؟ اس نے کہا نو آئی ایم سنجیت سنگھ, آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. اچھا خیر. تو اب جو شیر ہے اس نے کیا کیا, وہ بہت آرام سے ریلیکس. تو اب وہ ایک آنکھ کھلی اس نے, یعنی کم بخت اتنی بھی توفیق مل رہی. وہ کہہ رہے کہ جو کام ایک آنکھ سے ہو سکتا ہے اس کے لیے دوسری آنکھ کیوں. ایک آنکھ سے دیکھا کہ سچویشن ہے کیا, ایسے کھول کے نہ دیکھ رہے کہ کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو دیکھا کہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, 4-10 بغیر قسم کے لوگ جمع ہوئے ہیں, اور میری وائف جو ہے وہ ہے. تو بہرحال شیر نہیں نا, وہ شیر نے اگنور کیا ہے. یہ چھوٹے موٹے مسائل ہمارے لیے مسائل نہیں, چھوٹی موٹی یہ ہمارے جیسے تو کیا بات ہے, استغفر اللہ, کچھ منہ سے سیاسی باتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. ہمارے چھوٹی موٹی کرپشن مسئلہ نہیں ہوتا ہم کیا. اچھا خیر. تو شیر نے جو ہے نا ایک آنکھ کھول کے دیکھا, ایک آنکھ کھول کے دیکھا کہ حالات کا جائزہ لیا, ایسے کر ٹھیک ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لڑ رہی ہے.
تو لیکن وہ نہیں لڑ پا رہی بیچاری، اب وہ قریب آتے جا رہے ہیں. ہوا کیا ہے، اچانک شیر نے چھلانگ ماری ہے اور جا کے وہ جو لگڑ بگڑ تھا نا اس کو ایک رکھ کے چماٹ لگایا اور سارے چیختے ہوئے مار. یعنی شیر اس سچویشن کو بہت ہلکا لے رہا ہے کہ بالکل اینڈ میں جب دیکھوں گا کہ شیرنی اب لڑنے کے قابل نہیں رہی ہے تو اینڈ میں کوئی زیادہ یہ نہیں کہ بدماشیاں ہوئے تیری ایسی کی تیسی، یہ چھچورے لوگوں کا کام ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ لڑتے ہیں تو باتیں بہت کرتے ہیں، لڑائی نہیں کر رہے ہوتے، دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں. 1 گھنٹہ دھمکیاں دینے میں، جیسے بلیاں لڑتی ہیں نا، بلیوں کو دیکھا لڑتے ہوئے، بلے جب لڑتے ہیں نا آپس میں تو اتنی لمبی ان کی بحث ہوتی ہے. آدمی کہتا ہے یار لڑکے تھپڑ چھپڑ مار کے جان چھڑاؤ، کیا وہ گھنٹہ دھومے پلا کے نا بس سمجھاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ جو حق پر ہوتا ہے نا، یہ میں بھول نہ جاؤں، یہ شعر کا واقعہ ہے، اس میں بہت عبرت ہے. یہ لطیفہ برائے لطیفہ نہیں ہے، اس کو کہیں آپ نے نہ سمجھے میں کوئی یہاں آپ کو لطائف سنانے کے لیے آیا ہوں. تو جس کے اندر یہ پھر آخر میں سناؤں گا، میرا بیان میرا رہ جائے گا. یہ شیر کتے اور بلی کا واقعہ ہے، یہ بہت دلچسپ واقعہ ہے. تو شیر اٹھا اور ایک چماٹ لگایا، جب بدتمیزی یہاں سے وہ بھاگ گئے. تو یہ شیر کی نیچر ہے. یہ کس نے بنائی ہے بھائی؟ اللہ نے. اب آپ نے کیا کیا، شیر اسی اسٹائل میں رہنا پسند کرتا ہے، یہی اسٹائل ہے شیر کا. آپ نے کیا کیا، آپ کو شیر کو ترس آیا، آپ شیر کو اٹھا کے لے آئے اپنے گھر میں، ڈبل بیڈ، کمبل، 75 فارنہائٹ آپ نے اس کا ٹیمپریچر کر دیا، اور پھر آپ نے کہا تو کتنا تھکا ہوا ہے اور کتنی محنت کر کے ہرن کا شکار کرتا ہے، تو ہم تجھے کیا بنا کے دیں گے، بہاری کباب بنا کے، کوفتے، چپلی کباب، بہاری کباب، مختلف چیزیں آپ اس کو کھلا رہے ہو. پھر آپ نے اس کا شیرنی سے ریلیشن کی بھی ایسی کہ وہ جو لڑتا تھا نا شیرنی کے لیے، وہ بھی کب کوئی آ ہی نہیں رہا لڑنے کو، لگڑ بگڑ نہیں آ رہا، کہاں سے لڑے گا وہ شیرنی کی خاطر. تو ہوتے ہوتے کیا ہوا، آپ مجھے ایک بات بتاؤ، شیر خودکشی کر کے مرے گا کہ نہیں مرے گا تھوڑے دنوں میں؟ ہے بھائی اب کوئی ماہر نفسیات تجزیہ کرے، یار ساری چیزیں تو چلو کچا وہ یہ چپلی کباب نہیں کھاتا، کچا گوشت ہی کھلا دو آپ اس کو، لیکن آپ نے اس کو گدے اور صوفے دے دیے، نتیجہ کیا نکلے گا بھائی؟ تھوڑے دنوں میں شیر بندوق اٹھائے گا، یا تو آپ کو گولی مار دے گا یا اپنے آپ کو گولی مار مر جائے گا، یا شیر کے شیر سے تعلقات ہو جائیں گے، اللہ معاف فرمائے. یعنی وہ جب شیرنی نہیں ملے گی نا تو وہ بھی کہے گا یار یہ کوئی لا پاس ہونا چاہیے اس ٹائپ کا. تو پھر لڑے گا کس کے لیے؟ مرد عورت کے لیے جو ہے نا جان دیتا ہے، اس کو ایک مردانگی کا احساس ہوتا ہے. جمشید کے لیے تھوڑی دے گا کوئی جان. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی جمشید بھائی بیٹھے ہیں تو معذرت. تو اب دیکھو کیا مسئلہ ہے، شیر کی زندگی میں سب کچھ تھا، اسے کچا گوشت بھی مل رہا تھا، اسے ٹیمپریچر بھی نارمل جتنا شیروں کے لیے ضروری ہے، لیکن آپ نے اس کی زندگی میں ایک چیز کی کمی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیچر، فطرت. جب فطرت اس کی زندگی سے نکل گئی، نیچر سے دور کر دیا، ڈپریشن میں جانا شروع ہو. خوب سمجھ لیں، انسان کی زندگی کے 2 رخ ہیں. آپ کہیں گے بھائی ہم تو نیچر سے دور نہیں ہیں، کیا خیال ہے بھائی؟ ہم تو نیچر پہ ہیں. نہ دیکھو، انسان اور جانوروں میں فرق یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں، ایک جسمانی اور ایک روحانی. جانوروں کی زندگی کا صرف ایک پہلو ہوتا ہے جسمانی، روحانی پہلو جانوروں کی زندگی میں نہیں ہوتا. کیسے؟ کیا مطلب اس کا؟ میں مثالوں سے ذرا بات کو سمجھاتا ہوں. دیکھو انسان جو ہے نا یہ مہذب حیوان ہے. انسان کیا ہے؟ ایک تہذیب یافتہ حیوان ہے تو میڈیکل سائنس کی نظر میں یہ حیوان ہی، لیکن یہ تہذیب یافتہ حیوان ہے. اس میں اس کو محبت ہوتی ہے، اس کو حسد ہوتا ہے، اس کو بغض ہوتا ہے، اس کو نفرت ہوتا ہے، اس کو جیلسی بھی ہوتی ہے، اس میں بہادری بھی ہوتی ہے، اس میں بزدلی بھی ہوتی ہے، اس میں سخاوت بھی ہوتی ہے، اور اس میں وفا بھی ہوتی ہے، اس میں بے وفائی بھی ہوتی ہے. انسان کی جو عادتیں ہیں، جو روحانی زندگی کے، جو اخلاقی زندگی جسے آپ کہہ سکتے ہیں، روحانی سے زیادہ آسان لفظ ہے اخلاقی.
انسان کی زندگی کا ایک اخلاقی پہلو ہے اور ایک مادی پہلو ہے. مادی پہلو میں بھی ہمیں نیچر سے محبت کرنی پڑے گی. نیچر سے ہم دور ہوں گے تو خودکشی کی طرف جائیں گے. آج ساری دنیا کے ڈاکٹر ہمیں منع کر رہے ہیں پیزا برگر مت کھاؤ. کیوں؟ صدیوں سے انسان پیزے برگر نہیں کھاتا آیا. ہمارے آنکھوں کو اللہ نے پیزے برگر کے حساب سے ڈیزائن بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں کیا. ہمارے لنگس کو سگریٹ کے دھوؤں کے حساب سے ڈیزائن بولو نہیں کیا گیا. ہمارے گردوں کو اور ہمارے لیور کو شراب کے حساب سے ڈیزائن نہیں کیا گیا ہے. ہمارے معدے کو کولڈ ڈرنک کے حساب سے ڈیزائن پانی کے حساب سے بنایا گیا. اس پانی ایسے جائے گا یوں جا کے ایسے نکل آئے گا. اب پانی کے علاوہ کچھ اور جا رہا ہے, اس میں ایسڈ جا رہا ہے, گردے پریشان ہوتے ہیں یہ آ کیا رہا ہے. تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس میں چینی کو کدھر کرنا ہے, پانی کو کدھر کرنا ہے, ایسڈ کو کدھر کرنا ہے. تو تھوڑے دن کے بعد سارا سیٹ اپ آؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمیں اللہ نے میٹھا کھانے کا حکم دیا, نیچرل شہد ہے اور جو بہت ساری چیزیں فائبر کے ساتھ ہم سیب کھاتے ہیں. ہم نے ان کا ڈاکٹر کی بات, آپ سب مجھ سے زیادہ یہ باتیں سمجھتے ہیں, ہم نے جوس پینا شروع کر دیا, ڈائریکٹ شوگر جا رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے, موٹاپا آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ میاں نے آٹا پیدا کیا تھا چوکر اور چھلکے کے ساتھ, ہم نے اس کو سب نکال کے اس کا میدا بنا کے ربڑ بنا کے, میں تو کھاتا ہوں اللہ مغفرت فرمائے میری بھی, صحیح ہے نا, وہ پھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ. تو کیا بیسیوں قسم کے مسائل ہیں یا نہیں؟ اس زمانے میں انسان کی ایج, جو لوگ صحت کا خیال نہیں کرتے جلدی مر جاتے ہیں. پہلے یاد ہے ہم بوڑھے لوگوں کو دیکھ لیا کرتے تھے, دادیاں نانیاں رہا کر, تو مارکیٹ سے دادی شارٹ ہوتی جا رہی ہے. اب دادی بننے سے پہلے فوت ہوتی جا رہی ہے, مارکیٹ سے شارٹ ہوتی جا رہی ہے. تو مادی زندگی میں جب آپ نیچر سے بغاوت کرو گے, ڈاکٹر کہتے ہیں نا دھوپ نہیں لے رہے لوگ جس کی وجہ سے وائٹامن ڈی کی کمی ہو رہی ہے. بھائی دھوپ ہماری صحت کے لیے ضروری ہے. اللہ نے سورج پیدا کیا ہے اس لیے کہ یہ لگے دھوپ, اس لیے نہیں کہ ہم بچیں اس سے, گرمی سردی. تو ساری دنیا کے سارے ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ بھئی نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ بولو نہیں. جاگنگ کرتے ہیں, جم جاتے ہیں, کیا ہے تاکہ نیچر کے قریب آ جائیں. پہلے زمانے میں لوگ جاگنگ نہیں کرتے تھے, ویسے ہی جاگنگ کرنی پڑتی تھی ان کو. شیر پیچھے لگ جاتا تھا, اسپیڈ سے بھاگتے تھے وہ, سمجھ رہے ہو نا. کتا پیچھے لگ جائے, اب تو کتے اتنے ڈسپلن کتے ہیں یہاں کے, اتنے آرگنائز کتے ہیں, ہم پیچھے ہی نہیں لگتے کسی کے. تو پہلے زمانے میں اتنی تمیز تھوڑی تھی کتوں میں, کتا دیکھنے میں کتا لگتا تھا. اب یہاں جو امریکہ کے کتے دیکھنے میں, بلکہ جو دیسی اس کے قریب کھڑا ہوتا ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے. اتنے یعنی خوبصورت قسم کے مہذب کتے ہیں نا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, ہم پہلے بھاگتے تھے, کتے پیچھے پڑ جاتے, یہ سب کچھ ہوتا تھا, یہ ہماری باڈی کے لیے ضروری تھا. اب یہ سارے کام ہم نے چھوڑ دیے, تو اب ہمیں مصنوعی جاگنگ کرنی پڑتی ہے, جم جا کے وزن اٹھانے پڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو خوب اچھی طرح سمجھ لو میرے بھائی, کاش یہ بات ہم سب کے دل میں اتر جائے. کاش, دیکھو سکون کی تلاش میں مذہب سے بغاوت کرو گے, خدا کی قسم سکون کے علاوہ سب کچھ ملے گا. سکون تمہیں نہیں, خوشیاں نہیں ملیں گی. خوشیوں کے اسباب اختیار کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے, دل میں خوشی پیدا کرنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. خوشی پیدا کرنا, خوشی اللہ پیدا کرتا ہے. تو انسان کی جو روحانی زندگی ہے نا, اس میں بھی اس کو نیچر کو فالو کرنا پڑے گا. مادی زندگی میں نیچر کو فالو کروانے کے لیے ڈاکٹر ہے, روحانی زندگی میں, اخلاقی زندگی میں نیچر کو فالو کروانے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے. کیوں؟ آپ اپنی عقل سے اپنی اخلاقیات کو خود سلیکٹ نہیں کر سکتے, خود آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ کون سا کام اخلاقی ہے اور کون سا کام غیر اخلاقی ہے. یہ انسانی عقل پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. دیکھو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. اللہ نے انسان کو بہت ذہین بنایا, لیکن مادی لحاظ سے بھی اور روحانی یعنی اخلاقی لحاظ سے بھی انسان کو تربیت کی ضرورت ہے. دیکھو بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ڈائریکٹ بکری کے تھنوں کی طرف لپکتا ہے. آپ اسے چائے میں بسکٹ ڈال کے پکڑا دیں, وہ کبھی بھی
بولو نا، نہیں کھائے گا. آگ کا انگارہ اس کے سامنے رکھ دیں وہ کبھی بھی نہیں کھائے گا. گوشت اس کے سامنے رکھ دیں وہ کبھی بھی نہیں کھائے گا. شیرنی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے خربوزے لا کے رکھ دو اس کے سامنے، آپ اس کو بتاؤ کہ سبزی کھانے کے اتنے فائدے، ویجیٹیرین بنو، وہ کبھی بھی نہیں بنے گا. آپ یوٹیوب پہ کتنے کلپ دکھا دو اس کو، وہ نہیں بنے گا. بکری کو آپ کیٹو ڈائٹ پہ لے آؤ، آج کل کیٹو ڈائٹ پہ بہت یوٹیوب پہ کلپ آ رہے ہیں نا. یہاں تو وہ کیٹو کا حساب ختم ہو گیا، سنا پاکستان میں آ رہا ہے. یہاں پہلے تجربہ ہو کے بہت سارے لوگ قبرستان چلے جاتے ہیں، پھر ہم لوگ کے یہاں وہ چیزیں آتی ہیں. اب کچھ ڈاکٹروں نے کیٹو ڈائٹ بالکل لوگوں سے روٹی چاول ہی چھڑوا دی انہوں نے، اناج غلہ چھڑوا کے ڈائریکٹ گوشت انڈے منڈے بس یہ. تو ہر چیز میں مبالغہ ہو رہا ہے. تو اور جب تک غلو نہ ہو تو منجن بکتا بھی نہیں ہے. جب تک زمین اور آسمان کے وہ کلابے نہ ملائے جائیں نا کسی چیز کے فضائل کا، تو منجن بھی نہیں بکتا ہمارے یہاں. اب وہ ایک صاحب مجھے ملے کراچی، کہہ رہے ہیں یار منجن کے الفاظ ہی یہاں سننے کو نہیں مل رہے. تو کیا ہے کہ بھائی آپ نے بکری کے بچے کو کیٹو ڈائٹ پہ لے آیا، یا بھینس کو آپ نے کہا تمہارا ویٹ اتنا ہے، نہ تم سے چلا جاتا ہے نہ بیٹھا جاتا ہے، تم کیٹو پہ آ جاؤ. اس کو کلپ دکھا کے گوشت آؤ اتنا تم یہ فیٹ وغیرہ، آپ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دو گے. اس نے کھانا کیا ہے؟ گھاس. اسی کو قرآن میں اللہ نے فرمایا احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا. اللہ نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا، پھر ہدا کا مطلب اسے گائیڈ کیا کہ اسے کرنا کیا ہے. جانوروں کو گائیڈنس اللہ تعالیٰ دے چکا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اس کے لیے اللہ نے وحی کا لفظ استعمال کیا. انسانوں کی گائیڈنس کے لیے بھی اللہ نے وحی کا لفظ استعمال کیا، اور جانوروں کو بھی گائیڈنس کے لیے بھی اللہ نے، بولو نا، وحی کا لفظ. دیکھو انسانوں کی گائیڈنس کے لیے وحی جو قرآن ہے یہ کیا ہے؟ وحی ہے نا. اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. تو قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے کیا کہا؟ وحی. اور جانوروں کو جو اللہ نے گائیڈ کیا ہے، اوحا ربک الی النحل، اللہ کہتے ہیں میں نے شہد کی مکھی کو وحی کر دی ہے. شہد کی مکھی پیدا ہوتے ہی اپنے کام میں لگ جاتی ہے. کیا کرنا ہے؟ کس مکھی نے جا کے پھلوں کا رس چوسنا ہے، کس نے چھتوں کی نگرانی کرنی ہے، کس نے آبادی کو کنٹرول کرنا ہے. شہد کی مکھیوں میں نا آبادی کنٹرول کرنے والی مکھیاں بھی ہوتی ہیں. وہ نر مکھیاں جب زیادہ ہو جائیں تو ان کے 4 شادیوں کا رواج نہیں، وہ نر کو مار دیتی ہیں. ہاں جب نر زیادہ ہو جائیں نا تو وہ کیا کرتی ہیں، ان کو پتہ ہے یہ سوسائٹی میں خرابی پیدا کریں گے. کچھ مکھیوں کا آپ پڑھیں، اسٹڈی کریں تو مادہ مکھیاں باقاعدہ بندوقیں لے کے نر کو اڑا دیتی ہیں کہ یہ تمیز سے رہیں، تعداد ان کی نہ بڑھے. بڑا عجیب خوبصورت، یعنی ایک آرگنائزیشن ہے شہد کی مکھیوں کی، پوری کتابیں لکھی گئی ہیں اس پہ. تو یہ پہلے دن سے مکھی نے سیکھا ہوا ہوتا ہے کہ کس مکھی کا کیا کام ہے اور کس مکھے کا کیا کام ہے. سب کو پتہ ہے شیر نے کیا کرنا ہے، بکری نے کیا کرنا ہے، چوہے نے کیا کرنا ہے، لومڑی نے کیا کرنا ہے، کوے نے کون سی نئی چالاکیاں مارکیٹ میں لانی ہے. سب پہلے سے کیا ہے، اس میں وہ تبدیل نہیں ہوئی. کتا اگر وفادار ہے تو 1000 سال پہلے بھی وفادار تھا، آج بھی وفادار ہے، 1000 سال کے بعد بھی کیا ہوگا؟ وفادار ہوگا. اور طوطا بے وفائی میں مشہور ہے نا، طوطا چشمی کہتے ہیں نا، طوطا چشمی. طوطے کو آپ کتنا ہی پال لو، جس دن پنجرے کا دروازہ کھلا رہا طوطا مارکیٹ سے شارٹ. بے وفا، آپ کتنا ہی اس کی تربیت کر لو وہ بھاگ جائے گا بھائی، وہ نہیں رکنے والا. تو اوحا، اللہ نے ان جانوروں کو بھی کیا کی ہے بھائی؟ وحی کی ہے. ان کو ان کے راستے پہ چلا دیا. انسان کو بھی اللہ نے وحی کی ہے. انسان کی جو وحی ہے، اب آپ دیکھو کتنا ذہین حیوان ہے انسان، لیکن آپ دیکھو جب جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اسے جیسا ہونا چاہیے وہ پہلے دن سے ویسا ہوتا ہے. لیکن انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اس کے سامنے آپ آگ کا انگارہ رکھو، فوراً اٹھا کے بولو منہ میں ڈالے، زبان جلا دے. انسان کے بچے کی بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے، یہ دور کر دو، یہ دور کر دو. لکھا ہوتا ہے تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. اس لیے کہ بچے اب تک کہہ رہے ہیں طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رابطہ کریں. جب اتنی بات ہو گئی ہے تو استعمال سے قبل بوتل کو اچھی طرح ہلا بھی لیں. اتنی نالج دے رہے ہیں، پوری بات ہی. تو اب کیا ہے کہ جانور، انسان جو ہے نا وہ بات میں محتاج ہے. حالانکہ
ذہین ہے پھر بھی غلطیاں کر رہا ہے, جانور بے وقوف ہے پھر بھی غلطی بولو نہیں کر رہا. بھائی فرق کیا ہے؟ اللہ نے بتا دیا کہ یہ ذہین تو بہت ہے مگر تربیت کا محتاج ہے. اگر اس کی تربیت نہیں ہوگی اس کی ذہانت اس کو نقصان پہنچا دے گی. گائے کے سامنے آپ کیٹو ڈائٹ کے فضائل سنا ہے, اس کی کھوپڑی میں ہی نہیں آئے گا, ذہین نہیں ہے, جس راستے پہ چل رہی ہے چلتی رہے گی. انسان کو سمجھائیں گے نا وہ دماغ استعمال کرے گا, کبھی دماغ صحیح جائے گا کبھی دماغ غلط جائے گا. تو جو ذہین لوگ ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ بگڑتے ہیں تو بگڑتے بہت ہیں, سنورتے ہیں تو سنورتے بہت ہیں. تبھی اللہ نے قرآن مجید میں انسان کے بارے میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. جانور ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں سارے کے سارے, نہ اچھے اور نہ برے. کتا وفا کرتا ہے, ہمیں تو کتے سے محبت ہے, اللہ کو نہیں ہوتی کتے کی وفا کی وجہ سے کتے سے محبت, کیونکہ اللہ نے کتے میں وفا کے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے ہیں. اس کے پاس بے وفائی کا آپشن بولو ہے ہی نہیں. انسان وفا کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت, اس لیے کہ انسان میں وفا کے سافٹ ویئر بھی ہیں اور بے وفائی کے سافٹ ویئر بھی ہیں, شکر گزاری کے بھی ہیں, ناشکری کے بھی ہیں, بہادری کے بھی ہیں, بزدلی کے بھی ہیں, سخاوت کے بھی ہیں, کنجوسی کے بھی ہیں. جانوروں میں کوئی جانور اگر سخی ہے تو پیدائشی سخی ہے, کنجوس ہے پیدائشی. کوا کیا ہے؟ کنجوس. میں نے دیکھا ہے کووں کو, آپ کوے کو کچھ ٹکڑا ڈالیں چھپائے گا, جتنا کھائے گا نا اس کے بعد کم بہت پتھر کے نیچے چھپائے گا کہ اگلے ٹائم کے لیے. او بھائی تو چھوڑ دے, دوسرے کوے کھا لیں گے یار آ کے. جس اللہ نے تجھے آج کھلایا شام کو بھی کھلا دے گا نا, بلی نہ کھا جائے یہ نہ کھا جائے. ڈیڑھ ہوشیاری کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بلی ایسا نہیں کرتی. بلی کتنی بھوکی ہو آپ اس کے سامنے کچھ لا کے ڈال دو, جتنا کھا سکے گی کھائے گی, اس کے بعد وہیں چھوڑ کے چلے جائے گی. بھائی یہ بھی پیٹ بھر گیا ڈکار لو, دیکھا جائے گا اگلے ٹائم پہ کیا ہوتا ہے. اگلے ٹائم پہ جیسے اللہ نے کھلائے اگلے ٹائم پہ بھی کھلا دے گا. تو جانوروں میں یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن اس کی وجہ سے اللہ جانوروں سے محبت نہیں کرتا کہ بھئی کتا وفادار ہے تو اللہ اس کو جنت کے اعلیٰ مقام میں لے کے جائے. میرا محبوب ہے لہٰذا میں اس کو کہاں لے کے جاؤں گا. کیوں بھائی؟ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ اس وفا پہ مجبور ہے, گن پوائنٹ پہ اس کو وفا کروا رہا ہوں میں, اس کا اختیار نہیں ہے. تو جانوروں کی اخلاقی زندگی کوئی بھی نہیں ہوتی. جانوروں میں جو صاف ہیں وہ صاف ہیں, جو میلے ہیں وہ میلے ہیں. ان کو عید پہ بھی نہلا دو وہ صاف نہیں ہوں گے.